دلی آنے سے پہلے وہ امبالہ چھاونی میں رہتی تھی، جہاں کئی گورے اس کے گاہک تھے۔ ان گوروں سے ملنے جلنے کے باعث وہ انگریزی کے 10-15 جملے سیکھ گئی تھی۔ ان کو وہ عام گفتگو میں استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ دلی آئی تو اس کا کاروبار نہ چلا۔ تو اس نے ایک روز اپنی پڑوسن تمنچا جان سے کہا، "This life very bad"، مطلب یہ زندگی بہت بری ہے، جبکہ کھانے کو ہی نہیں ملتا۔ امبالہ چھاونی میں اس کا دھندا بہت اچھی طرح سے چلتا تھا۔ چھاونی کے گورے شراب پی کر اس کے پاس آ جاتے تھے اور وہ 3-4 گھنٹوں میں ہی 8-10 گوروں کو نپٹا کر 20-30 روپے پیدا کر لیا کرتے تھے۔ یہ گورے اس کے ہم وطنوں کے مقابلے میں بہت اچھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جس کا مطلب سلطانہ کی سمجھ میں تو نہیں آتا تھا، مگر ان کی زبان سے یہ لا علمی اس کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوتی تھی۔ اگر وہ اس سے کچھ رعایت چاہتے تو وہ سر ہلا کر کہہ دیا کرتی تھی، "صاحب، ہماری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آتا"۔ اگر وہ اس سے ضرورت سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے تو وہ ان کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیتی تھی۔ وہ حیرت میں اس کے منہ کی طرف دیکھتے تو وہ ان سے کہتی، "صاحب، تم ایک دم الو کا پٹھا ہے، حرام زادہ ہے، سمجھا"۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا نہ کرتی، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کرتی۔ یہ گورے ہنس دیتے اور ہنستے وقت وہ سلطانہ کو بالکل الو کے پٹھے دکھائی دیتے تھے۔ مگر یہاں دلی میں جب سے وہ آئی تھی، ایک گورا بھی اس کے یہاں نہیں آیا تھا۔ 3 مہینے اس کو ہندوستان کے اس شہر میں رہتے ہوئے ہو گئے تھے، جہاں اس نے سنا تھا کہ بڑے لاٹ صاحب رہتے ہیں جو گرمیوں میں شملے چلے جاتے ہیں۔ مگر صرف 6 آدمی اس کے پاس آئے تھے، صرف 6، یعنی مہینے میں 2، اور ان 6 گاہکوں سے اس نے خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 18.5 روپے وصول کیے تھے۔ 3 روپے سے زیادہ کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ سلطانہ نے ان میں سے 5 آدمیوں کو اپنا ریٹ 10 روپے بتایا تھا، مگر تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا، "بھائی، ہم 3 روپے سے 1 کوڑی زیادہ نہیں دیں گے"۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک نے اسے صرف 3 روپے کے قابل سمجھا۔ چنانچہ جب چھٹا آیا تو اس نے خود اس سے کہا، "دیکھو، میں 3 روپے ایک ٹیم کے لوں گی، اس سے 1 دھیلا تم کم کہو تو میں نہ لوں گی۔ اب تمہاری مرضی ہو تو رہو ورنہ جاؤ"۔ چھٹے آدمی نے یہ بات سن کر تکرار نہ کی اور اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ جب دوسرے کمرے میں دروازے بند کر کے وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا تو سلطانہ نے کہا، "لائیے 1 روپیہ دودھ کا"۔ اس نے 1 روپیہ تو نہ دیا، لیکن نئے بادشاہ کی چمکتی ہوئی اٹھنی جیب سے نکال کر اس کو دے دی، اور سلطانہ نے چپکے سے لے لی۔ "چلو، جو آیا ہے غنیمت ہے"۔ 18.5 روپے 3 مہینوں میں، 20 روپے ماہوار تو اس کے کوٹھے کا کرایہ تھا، جس کو مالک انگریزی زبان میں فلیٹ کہتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایسا پاخانہ تھا جس میں زنجیر کھینچنے سے ساری گندگی پانی کے زور سے ایک دم نیچے نل میں غائب ہو جاتی تھی اور بڑا شور ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس شور نے اسے بہت ڈرایا تھا۔ پہلے دن جب وہ رفع حاجت کے لیے اس پاخانہ میں گئی تو اس کے لیے کمر میں شدت کا درد ہو رہا تھا۔ فارغ ہو کر جب اٹھنے لگی تو اس نے لٹکتی ہوئی زنجیر کا سہارا لے لیا۔ اس زنجیر کو دیکھ کر اس نے خیال کیا، چنانچہ یہ مکان خاص ہم لوگوں کے رہائش کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ زنجیر اس لیے لگائی گئی ہے کہ اٹھتے وقت تکلیف نہ ہو اور سہارا مل جایا کرے۔ مگر جو ہی اس نے زنجیر پکڑ کر اٹھنا چاہا اور اوپر کھٹ کھٹ سی ہوئی اور پھر ایک دم پانی اس شور کے ساتھ باہر نکلا کہ ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ ہی نکل گئی۔ خدا بخش دوسرے کمرے میں اپنا فوٹوگرافی کا سامان درست کر رہا تھا اور ایک صاف بوتل میں ہائیڈروکونین ڈال رہا تھا کہ اس نے سلطانہ کی چیخ سنی۔ دوڑ کر وہ باہر نکلا اور سلطانہ سے پوچھا، "کیا ہوا؟ یہ چیخ تمہاری تھی؟" سلطانہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، "یہ موا پخانہ ہے یا کیا ہے؟ بیچ میں یہ ریل گاڑیوں کی طرح زنجیر لٹکا رکھی ہے۔ میری کمر میں درد تھا، میں نے کہا چلو اس کا سہارا لے لوں گی، پر اس موئی زنجیر کو چھیڑنا تھا کہ وہ دھماکہ ہوا کہ تم سے کیا کہوں"۔ اس پر خدا بخش بہت ہنسا تھا اور اس نے سلطانہ کو اس پیخانے کے بابت سب کچھ بتا دیا کہ یہ نئے فیشن کا ہے جس میں زنجیر ہلانے سے سب گندگی نیچے زمین میں دھس جاتی ہے۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبندھ ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راولپنڈی کا تھا۔ انٹر پاس کرنے کے بعد اس نے لاری چلانا سیکھی، چنانچہ 4 برس تک وہ راولپنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا رہا۔
اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی. اس کو بکا کر وہ لاہور لے آیا. لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا اس لیے اس نے عورت کو پیشے پر بٹھا دیا. 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی. خدا بخش کو معلوم ہوا کہ وہ امبالہ میں ہے. وہ اس کی تلاش میں امبالہ آیا جہاں اس کو سلطانہ مل گئی. سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبند ہو گیا. خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا. عورت چونکہ ضعیف الاعتقاد تھی اس لیے اس نے سمجھا کہ خدا بخش بڑا بھاگوان ہے جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی. چنانچہ اس خوش اعتقادی نے خدا بخش کی وقت اس کی نظروں میں اور بھی بڑھا دی. خدا بخش آدمی محنتی تھا، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا. چنانچہ اس نے ایک فوٹوگرافر سے دوستی پیدا کر لی جو ریلوے اسٹیشن کے باہر منٹ کیمرے سے فوٹو کھینچا کرتا تھا. اس نے اس سے فوٹو کھینچنا سیکھ لیا. پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا. آہستہ آہستہ ایک پردہ بنوایا، 2 کرسیاں خریدی اور فوٹو دھونے کا سب سامان لے کر اس نے علیحدہ اپنا کام شروع کر دیا. کام چل نکلا. چنانچہ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنا اڈا امبالے چھاؤنی میں قائم کر دیا. یہاں وہ گوروں کے فوٹو کھینچتا رہتا. 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاؤنی کے متعدد گوروں سے واقفیت ہو گئی. چنانچہ وہ سلطانہ کو وہیں لے گیا. یہاں چھاؤنی میں خدا بخش کے ذریعے کئی گورے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے اور اس کی آمدنی پہلے سے دوگنی ہو گئی. سلطانہ نے کانوں کے لیے بندے خریدے، 5.5 تولے کی 8 کنگھیاں بھی بنوا لی، 10-15 اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لی. گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا. قصہ مختصر یہ کہ وہ امبالہ چھاؤنی میں وہ بڑی خوشحال تھی، مگر ایک نہ جانے خدا بخش کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دلی جانے کی ٹھان لی. سلطانہ انکار کیسے کرتی، جبکہ خدا بخش کو اپنے لیے بہت مبارک خیال کرتی تھی. اس نے خوشی خوشی دلی جانا قبول کیا. بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں اس کا دھندا بھی اچھا چلے گا. اپنی سہیلیوں سے وہ دلی کی تعریف سن چکی تھی. پھر وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ بھی تھی جس سے اسے بے حد عقیدت تھی. چنانچہ جلدی جلدی گھر کا بھاری بھر سامان بیچ باچ کر وہ خدا بخش کے ساتھ دلی آ گئی. یہاں پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہوار پر ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا جس میں وہ دونوں رہنے لگے. ایک ہی قسم کے نئے مکانوں کی لمبی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی. میونسپل کمیٹی نے شہر کا یہ حصہ خاص قصبیوں کے لیے مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ شہر میں جگہ جگہ اپنے اڈے نہ بنائیں. نیچے دکانیں تھیں اور اوپر 2 منزلہ رہائشی فلیٹ. چنانچہ سب عمارتیں ایک ہی ڈیزائن کی تھیں. اس لیے شروع میں سلطانہ کو اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں بہت دقت محسوس ہوتی تھی. پر جب نیچے لانڈری والے نے اپنا بورڈ گھر کی پیشانی پر لگا دیا تو سلطانہ کو ایک پکی نشانی مل گئی. یہاں میلے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے. یہ بورڈ پڑھتے ہی وہ اپنا فلیٹ تلاش کر لیا کرتی تھی. اس طرح اس نے اور بھی بہت سی نشانیاں قائم کر لی تھی. مثلا بڑے بڑے حروف میں جہاں کوئلوں کی دکان لکھا تھا وہاں اس کی سہیلی ہیرا بائی رہتی تھی جو کبھی کبھی ریڈیو گھر گانے جایا کرتی تھی. جہاں لکھا تھا کہ یہاں شرفا کے کھانے کا اعلیٰ انتظام ہے وہاں اس کی دوسری سہیلی مختار رہتی تھی. نوار کے کارخانے کے اوپر انواری رہتی تھی جو اسی کارخانہ کے سیٹ کے پاس ملازم تھی. چنانچہ سیٹ صاحب کو رات کے وقت اپنے کارخانہ کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی اس لیے وہ انواری کے پاس رہتے تھے. دکان کھولتے ہی گاہک تھوڑے ہی آتے ہیں. چنانچہ 1 مہینے تک سلطانہ بیکار رہی تو اس نے یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے دی. پر جب 2 مہینے گزر گئے اور کوئی آدمی اس کے کوٹھے پر نہ آیا تو اسے بہت تشویش ہوئی. اس نے خدا بخش سے کہا، کیا بات ہے خدا بخش، 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا. مانتی ہوں آج کل بازار میں بہت مندہ ہے پر اتنا بھی تو مندہ نہیں کہ مہینے بھر کوئی شکل ہی نہ دکھائے. خدا بخش کو بھی یہ بات بہت عرصے سے کھٹک رہی تھی مگر وہ خاموش تھا. پر جب سلطانہ نے بات خود چھیڑی تو اس نے کہا، میں کئی دنوں سے اس کی بابت سوچ رہا ہوں. ایک بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے لوگ دوسرے دھندوں میں پڑ کر ادھر کا راستہ بھول گئے ہیں. یا پھر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آگے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آتی ہے. خدا بخش اور سلطانہ دونوں اس کی آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تھوڑی ہی دیر بعد دستک ہوئی. خدا بخش نے لپک کر دروازہ کھولا. ایک آدمی اندر داخل ہوا. یہ پہلا گاہک تھا جس سے 3 روپے میں سودا طے ہوا.
اس کے بعد 5 اور آئے، یعنی 3 مہینے میں 6 آدمی، جن سے سلطانہ نے 18.5 روپے وصول کیے۔ 20 روپے ماہوار تو فلیٹ کے کرائے میں چلے جاتے تھے، پانی کا ٹیکس اور بجلی کا بل جدا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے خرچ بھی تھے، کھانا پینا، کپڑے لتے، دوا دارو، اور آمدن کچھ بھی نہیں۔ 18.5 روپے 3 مہینے میں آئے تو اسے آمدن تو نہیں کہہ سکتے۔ سلطانہ پریشان ہو گئے۔ 5.5 تولے کی 8 کنگھیاں جو اس نے امبالے میں بنوائی تھی آہستہ آہستہ بک گئی۔ آخری کنگھی کی جب باری آئی تو اس نے خدا بخش سے کہا، تم میری سنو، چلو واپس امبالے، یہاں کیا دھرا ہے؟ بھائی ہوگا، پر ہمیں تو یہ شہر راس نہیں آیا۔ تمہارا کام بھی وہاں خوب چلتا تھا، چلو وہیں چلتے ہیں۔ جو نقصان ہوا ہے اس کو اپنا سر صدقہ سمجھو، اس کنگھی کو بیچ کر آؤ، میں اسباب وغیرہ باندھ کر تیار رکھتی ہوں، آج رات کی گاڑی سے یہاں سے چل دیں گے۔ خدا بخش نے کنگھی سلطانہ کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، نہیں جانے من، امبالہ اب نہیں جائیں گے، یہیں دلی میں رہ کر کمائیں گے۔ یہ تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہیں واپس آئیں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا کارساز ہے، یہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دے گا۔ سلطانہ چپ ہو رہی، چنانچہ آخری کنگھی ہاتھ سے اتر گئی۔ بچے ہوئے ہاتھ دے کر اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا، پر کیا کرتی، پیٹ بھی تو آخر کسی ہیلے سے بھرنا تھا۔ جب 5 مہینے گزر گئے اور آمدن خرچ کے مقابلے میں جتائی سے بھی کم رہی تو سلطانہ کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ خدا بخش سارا دن اب گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ سلطانہ کو اس کا بھی دکھ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑوس میں اس کی 2-3 ملنے والیاں موجود تھیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت کاٹ سکتی تھی، پر ہر روز ان کے یہاں جانا اور گھنٹوں بیٹھے رہنا اس کو برا لگتا تھا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اس نے ان سہیلیوں سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا۔ سارا دن وہ اپنے سنسان مکان میں بیٹھی رہتی، کبھی چھڑیاں کاٹتی رہتی، کبھی اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو سیتی رہتی، اور کبھی باہر بالکونی میں آ کر جنگلے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور سامنے ریلوے شیڈ میں ساکت اور متحرک انجنوں کی طرف گھنٹوں بے مطلب دیکھتی رہتی۔ سڑک کی دوسری طرف مال گودام تھا جو اس کونے سے اس کونے تک پھیلا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ کو لوہے کی چھت کے نیچے بڑی بڑی گانٹھیں پڑی رہتی تھی اور ہر قسم کے مال اسباب کے ڈھیر سے لگے رہتے تھے۔ بائیں ہاتھ کو کھلا میدان تھا جس میں بے شمار ریل کی پٹڑیاں بچھی ہوئی تھیں۔ دھوپ میں لوہے کی یہ پٹڑیاں چمکتی تو سلطانہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی جن پر نیلی نیلی رگیں بالکل ان پٹڑیوں کی طرح ابھری رہتی تھی۔ اس لمبے اور کھلے میدان میں ہر وقت انجن اور گاڑیاں چلتی رہتی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان انجنوں اور گاڑیوں کی چھک چھک پھک پھک صدا گونجتی رہتی تھی۔ صبح سویرے جب وہ اٹھ کر بالکونی میں آتی تو ایک عجیب سما نظر آتا تھا۔ دھند لکے میں انجنوں کے منہ سے گاڑا گاڑا دھواں نکلتا تھا اور گدلے آسمان کی جانب موٹے اور بھاری آدمیوں کی طرح اٹھتا ہوا دھواں دکھائی دیتا تھا۔ بھاپ کے بڑے بڑے بادل بھی ایک شور کے ساتھ پٹڑیوں سے اٹھتے تھے اور آنکھ چھپکنے کی دیر میں ہی ہوا کے اندر کھل مل جاتے تھے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ گاڑی کے کسی ڈبے کو جسے انجن نے دھکا دے کر چھوڑ دیا ہو اکیلے پٹڑیوں پر چلتا ہوا دیکھتی تو اسے اپنا خیال آتا۔ وہ سوچتی کہ اسے بھی کسی نے زندگی کی پٹڑی پر دھکا دے کر چھوڑ دیا ہے اور وہ خود بخود جا رہی ہے۔ دوسرے لوگ کانٹے بدل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے نہ جانے کہاں۔ پھر ایک روز ایسا آئے گا جب وہ اس دھکے کا زور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور وہ کہیں رک جائے گی، کسی ایسے مقام پر جو اس کا دیکھا بھالا ہوا نہیں ہوگا۔ یوں تو وہ بے مطلب گھنٹوں ریل کی ان ٹیڑھی بانکی پٹڑیوں اور ٹھہرے ہوئے چلتے انجنوں کی طرف دیکھتی رہتی، پر طرح طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے رہتے تھے۔ امبالہ چھاؤنی میں جب وہ رہتی تھی تو اسٹیشن کے پاس ہی اس کا مکان تھا، مگر وہاں اس نے کبھی ان چیزوں کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو کبھی کبھی اس کے دماغ میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ یہ جو سامنے ریل کی پٹڑیوں کا جال سا بچھا ہے اور جگہ جگہ سے بھاپ اور دھواں اٹھ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا چکلا ہے جن کو چند موٹے انجن ادھر ادھر دھکیلتے رہتے ہیں۔ سلطانہ کو بعض اوقات یہ انجن سیٹھ معلوم ہوتے تھے جو کبھی کبھی امبالہ میں اس کے ہاں آیا کرتے تھے۔
پھر کبھی کبھی جب وہ کسی انجن کو آہستہ آہستہ گاڑیوں کی قطار کے پاس سے گزرتا ہوا دیکھتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی آدمی چکلے کے کسی بازار میں سے اوپر کوٹھوں کی طرف دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ سلطانہ سمجھتی تھی کہ ایسی باتیں سوچنا دماغ کی خرابی کا باعث ہے۔ چنانچہ اس قسم کے خیال اس کو آنے لگے تو اس نے بالکونی میں جانا چھوڑ دیا۔ خدا بخش سے اس نے بارہ کہا، دیکھو دیکھو میرے حال پر رحم کرو، یہاں گھر میں رہا کرو، میں سارا دن یہاں بیماروں کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ مگر اس نے ہر بار سلطانہ سے یہ کہہ کر اس کی تشفی کرا دی، جانے من میں باہر کچھ کمانے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو چند دن میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ 5 مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک نہ سلطانہ کا بیڑا پار ہوا تھا اور نہ خدا بخش کا۔ 5 مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک نہ سلطانہ کا بیڑا پار ہوا تھا اور نہ ہی خدا بخش کا۔ محرم کا مہینہ سر پر آ رہا تھا مگر سلطانہ کے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ مختار نے لیڈی ہیملٹن کی ایک نئی وضع کی قمیض بنوائی تھی جس کی آستینیں کالی جارجٹ کی تھی۔ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس کے پاس کالی ساٹن کی شلوار تھی جو کاجل کی طرح چمکتی تھی۔ انوری نے ریشمی جارجٹ کی ایک بڑی نفیس ساڑی خریدی تھی۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ وہ اس ساڑی کے نیچے سفید بوسکی کا پیٹی کوٹ پہنے گی کیونکہ یہ نیا فیشن ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انواری کالی مخمل کا ایک جوتا لائی تھی جو بڑا نازک تھا۔ سلطانہ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو اس کو اس احساس نے بہت دکھ دیا کہ وہ محرم منانے کے لیے ایسا لباس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ انوری اور مختار کے پاس یہ لباس دیکھ کر جب وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت مغموم تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ گھر بالکل خالی تھا۔ خدا بخش حسب معمول گھر سے باہر تھا۔ دیر تک سلطانہ دری پر گو تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹی رہی اور جب اس کی گردن اونچائی کے بعد اکڑ سی گئی تو اٹھ کر باہر بالکونی میں چلی گئی تاکہ غم افزا خیالات کو اپنے دماغ سے نکال سکے۔ سامنے پٹڑیوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے پر انجن کوئی بھی نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، چھڑکاؤ ہو چکا تھا اس لیے گرد و غبار دب گیا تھا۔ بازار میں ایسے آدمی چلنے شروع ہو گئے تھے جو تانک چھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی کیونکہ اب سامنے پٹڑیوں پر ایک انجن نمودار ہو گیا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی کالا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ عجیب و غریب خیال دماغ سے نکالنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف اشارے سے پوچھا، ادھر سے آؤ۔ سلطانہ نے اسے رستہ بتایا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر بڑی پھرتی سے اوپر چلا آیا۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا، آپ اوپر آتے ہوئے ڈر رہے تھے؟ وہ آدمی یہ سن کر مسکرایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس پر سلطانہ نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر کچھ سوچ کر ادھر آئے۔ وہ یہ سن کر پھر مسکرایا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہارے اوپر والے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں کوئی عورت کھڑی تھی، ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی، مجھے یہ منظر پسند آیا، پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ سبز روشنی مجھے پسند ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے اس مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا۔ جب وہ دونوں اس کمرے میں آ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ متوسط قد کا معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھیں۔ کبھی کبھی ان میں ایک عجیب قسم کی چمک بھی پیدا ہوتی تھی۔ کن پٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ خاکستری رنگ کی گرم پتلون پہنے تھا۔
सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनांचे इसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं, तुम ही कुछ फरमाओ। बुलाया तुम्ही ने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ ना बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा, अब मुझे सुनो। कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ दे कर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देना पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग काम करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने बना कर कहा, यह तो कोई बात ना हुई। आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। मैं भी झक मारता हूं। तो आओ दोनों झक मारे। मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के लिए दाम में कभी नहीं दिया करता। सुल्ताना कहने लगी, होश की दुआ करो, ये लंगर खाना नहीं और मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। कहने लगी, मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी खुदाबख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। यह कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए तुम हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर मुस्लिम हिंदू सवाल पैदा नहीं करते। पंडित मौलविया और मिस्टर जिना अगर यहां आए तो वो भी शरीफ आदमी बन जाएं। जाने तुम क्या ओट पटांग बातें करते हो। बोलो, रहोगे? हाँ, उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ, रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना, बहुत काम का आदमी हूं। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतालिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने इसके दुख को हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता जहां वो खुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में इस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहां चूंकि वो बहुत उदास रहती थी इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आई। शाम को जब खुदाबख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो? खुदाबख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूं। वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्हीं के पास हर रोज जाता हूं कि हमारे दिन फिर जाएं। अच्छा, कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूं वो अकारत नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामले हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदाबख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो। मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, ना कहीं आ सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ। मुहर्रम सर पर आ गया है, कुछ तुमने उसकी भी फिक्र की। मुझे काले कपड़े चाहिए, घर में फूटी कौड़ी तक नहीं है। कनियां थी सो एक एक करके सब बिक गई। अब तुम ही बताओ क्या होगा। यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ दिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो जाएगा। खुदाबख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें ना करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अंबाला छोड़ने में सख्त गलती की है, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए करता है। क्या पता कि कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट दी, तुम खुदा के लिए कुछ करो।
चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक शलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है, उसको मैं काला रंग करवा दूं। सफेद नीनों का एक दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था। ये भी कमीज के साथ काला रंगवा दिया जाएगा, सिर्फ एक काली शलवार की कसर है। सो वो तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम, किसी न किसी तरह जरूर ला दो। मेरी बत्ती खाओ अगर ना लाओ। खुदा बख्श उठा, अब तुम खामखा जोर दिए चली जा रही हो। मैं कहां से लाऊंगा? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आना गज मिल जाती थी, और अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं कुछ हिला करूंगा। ये कहकर खुदाबख्श उठा, लो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर जहर मार किया और सो गए। सुबह हुई, खुदाबख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद नींदों का दुपट्टा और सफेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वालों को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी होता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में से मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। करीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी। नीचे सड़क पर रौनक के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई थी, मगर सुल्ताना को यह नागवार मालूम ना हुआ। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। दफातन उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुराया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उसे क्या कहे। दरअसल इसने ऐसे ही बिना सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था, जैसे उसका अपना घर है। चनाचे बड़ी बेतकल्लफी से पहले रोज की तरह वो गाँव तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उससे कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। सुल्ताना शशोपंज में गिरफ्तार होगी, कहने लगी, नहीं नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुराया, तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह? और शादी कैसी? ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी और ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ो इन फजूलियात को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। सुल्ताना जहनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं वही जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर फर्क क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। जो पूछना नहीं चाहिए वो खुद ही समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई। तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूं आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है ना? शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है,
ये नाम भी अजीब ऊट पटांग होते हैं ना। चलो अंदर आओ चलें। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना कहने लगी, शंकर मेरी बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ छींप से गई, तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूं, मगर कहो कहो रुक क्यों गई? सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं काली शलवार बना सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम ये काली शलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली शलवार ला दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये शलवार मिल जाएगी। ले बस, अब खुश होगी। सुल्ताना के बुंदों की तरफ देखकर उसने फिर पूछा, क्या ये बुंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी के मामूली से बुंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। उस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे ये बुंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी, बोलो देती हो? ये कहकर सुल्ताना ने बुंदे उतारकर शंकर को दे दिए। उसके बाद उसे अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा। मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली शलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूं। शंकर शलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठाया और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली शलवार थी, ऐसी ही जैसी वो मुख्तार के पास देखकर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बुंदों और उस सौदे का जो उसे अफसोस था, इस शलवार ने और शंकर की वादा वफाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा ले आए। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो मुख्तार अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर यह शलवार नहीं है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नजरें मुख्तार के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहां से मंगवाए? मुख्तार ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए। दोनों को थोड़ी देर खामोश रहना पड़ा।